وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، سوائے اس کے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مبارک سنت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو لوگ بھی انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں اس کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بچ جائیں، جلد یا بدیر انہیں سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ مہلت مل جائے، کوئی وقفہ مل جائے، تو وقفہ 50 سال 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 200 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حساب میں تو وہ وقفہ کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو ہمارے 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں۔ اگر 1000 سال ہمارے اللہ کے ایک دن کے برابر ہیں، تو یہ 200 سال کا وقفہ جو ہے، یہ آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہوگا؟ 200-250 سال کا وقفہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ 5-6 گھنٹوں کے برابر ہے اللہ رب العالمین کے حساب میں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر ہمارے 1000 سال اللہ رب العالمین کے 24 گھنٹوں کے برابر ہے تو دیر ہو سکتی ہے، مہلت مل سکتی ہے، لیکن اس مہلت کے بعد
اللہ رب العالمین کی طرف سے عروج کے بعد، دنیاوی ترقی کے بعد اگر لوگ اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر زوال ضرور آتا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ضرور ملتی ہے۔ نبی کا کام زبردستی نہیں کرنا ہوتا، زبردستی منوانا نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی، تلوار کے ذریعے لوگوں سے کلمہ پڑھانا نہیں ہوتا، نہ ہی دین تلوار کے جبر سے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ نبی کا کام بتا دینا ہوتا ہے، ڈرا دینا ہوتا ہے۔ اب آگے لوگوں کا اختیار ہوتا ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے کہ لوگ نہ بھی مانیں گے تب بھی اللہ رب العالمین چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا میں بھی ملنی ہے، اور پھر آخرت تو پھر ہے ہی دار الجزا، وہاں تو پھر بہت خوفناک اور بہت ہولناک سزا ہوگی۔ نبی کا حکم ہوا کہ نبی اعلان کر دیں، قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، سوائے اس کے کہ نہیں، انما جو ہے یہ حسر کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام ڈرانے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ڈرانے سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ جبر کرنا۔ میں جبراً تم پہ ایمان کو مسلط نہیں کروں گا، میں تمہیں ڈرا دوں گا، اب آگے تم مانو یا نہ مانو، لیکن اگر تم نہیں مانو گے میں تو کچھ نہیں کروں گا، لیکن اللہ رب العالمین تو پھر تمہیں سزا دیں گے ہی دیں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ داعی حضرات کو لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے وعد، اللہ رب العالمین کی وعیدیں، ڈانٹیں اور سزائیں نہ ماننے والوں کے لیے، اور جو ماننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دینے چاہیے۔ آگے لوگ مانے یا نہ مانے یہ لوگوں کا کام ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کر دیجیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ جبر نہیں کریں گے۔ الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا، وکفر جس نے انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تو اسے عذاب دیں گے، پھر بہت بڑا عذاب دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اے نبی آپ نے جبر نہیں کرنا۔ کل تھوڑی سی وضاحت ہو چکی ہے جبر کے بارے میں کہ کہاں جبر ہوگا، کہاں جبر نہیں ہوگا، کہاں جبر ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، بعض جگہوں پر جہاں اختیار ہو وہاں بھی نہیں کر سکتا، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو، باپ مسلمان ہو بیٹا کافر، نہیں اس میں ایک فرق کرنا پڑے گا۔ پہلے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، باپ بیٹے کے تو جبرن مسلمان ہو جائے، باپ بیٹے پر بھی جبر نہیں کر سکتا۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، داخل ہونے کے بعد پابندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ پابندیاں داخل ہونے کے بعد وہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ بڑا چھوٹے پر لگا سکتا ہے، جس کے پاس کسی قسم کا اختیار ہے، چاہے وہ گھر کی حد تک، چاہے وہ کسی ایک کمپنی کی حد تک، چاہے وہ کسی ایک علاقے کی حد تک، کسی کے پاس اختیار ہے، وہ کسی حد تک جبر کر سکتا ہے، لیکن یہ دین میں داخل کرنے کے لیے تو یہ نہیں ہے۔ یہ ہے دین میں داخل ہونے، اگر دین میں داخل کرنے کے لیے ہم کے بس اختیار ہو تو جبر ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر حکمران بھی، خلیفہ بھی لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان بناتا ہے۔ وہ زبردستی مسلمان بنانے کا فائدہ، ایمان تو جب تک دل میں نہ اترے تو جبر نہیں ہو سکتا۔ دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، ایک تو یہ بات، اور پھر اس کے بعد آگے جبر ہو سکتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ، ایک تو حکمت بہت ضروری ہے، اور پھر یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی زور ہے جن کے پاس، وہ کر سکتے ہیں۔ کیسے پتہ لگتا ہے یہ جس کے پاس زور ہے وہ کرے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر طاقت رکھتا ہے تو، فإن لم یستطع، اگر طاقت نہیں رکھتا پھر زبان سے۔ تو ایک تو دین، یہاں دین کے داخلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نبی سے کہا، نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اعلان کریں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، ڈرانے سے آگے آپ کا کام نہیں ہے۔ جن جن آیات میں جبر سے منع کیا گیا ان آیات میں دین میں داخل کرنے میں جبر مراد ہے، ورنہ میں نے آپ کو کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی، آپ نے حدود بھی نافذ کی، وہ بھی ایک سختی ہے، چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹا جائے گا،
آپ کے پاس باقاعدہ سفارش کے لیے لوگوں نے آپ کے محبوب لوگوں کو کہا کہ وہ سفارش کریں. آپ نے فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرے میں ہاتھ کاٹوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور جہاں جبر کرنا تھا نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں. اور جہاں سختی ہے وہاں آپ نے سختی کی ہے، لیکن یہاں ہے دین میں داخل کرنے میں جبر. تو دین میں داخل کرنے میں جبر نہیں ہے. لست علیہم بجبار نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. اے نبی ہمیں بخوبی علم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے اسے نصیحت کریں جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے. تو یہ ساری آیات جن میں جبر سے، ان میں دروغہ بننے سے منع کیا گیا ہے، ساری آیات سے مراد دین میں داخل کرنے میں جبر ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو نبی کا فریضہ بیان کہ نبی ڈرانے والا ہوتا ہے واضح، اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا دین میں داخل کرنے کے لیے، اور نبی کے ورثاء کا بھی یہی کام ہے. دوسری بات کہ یا ایھا الناس، عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے اے ایمان والو، لیکن یہاں یا ایھا الناس ہے اے لوگوں میں سب آ جاتے ہیں، ایمان والے بھی کافر بھی. اے نبی آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے سب لوگوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سارے لوگ، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، جو بھی ہوں، تو سب لوگوں کو خطاب ہے، سوائے اس کے نہیں میں تم سب کے لیے واضح ڈرانے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب لوگوں کے لیے نبی تھے، سب لوگوں کے لیے ڈرانے والے تھے. آپ کی نبوت تمام لوگوں کے لیے تھی، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے تھی. اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیں گے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ جو آپ کی نبوت ہے یہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں. تو یہ آج جو لوگ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو قرآن نہیں پڑھ رہے ان کے لیے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے ان سب لوگوں کے لیے، اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے، آپ کے زمانے کے بھی سارے لوگ اور قیامت تک آنے والے سارے لوگ، سب کے لیے یہ آیت ہے. تو اے نبی آپ اعلان کر دیجیے اے لوگوں، یہاں ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے، لوگوں کا ذکر ہے. تو ہر فرد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور آپ سب کے لیے نبی ہیں. تو یہ آپ کی خاصیت ہے جس میں آپ خاص ہیں. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے دیگر انبیاء پر کن کن چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. تو آپ نے 4-5 چیزیں ایک حدیث مبارکہ میں بیان کی. ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ پچھلے انبیاء مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے نبی بنتے تھے، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کے لیے عمومی طور پہ نبی بنا کر بھیجا. انبیاء خاص قوموں کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن بعثت الی الناس کافہ، میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک آیت میں فرمایا. تو اس آیت کریمہ میں ایک تو آپ کا منصب بتایا، آپ کا کام ڈرانے سے آگے بڑھ کر نہیں ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے. جب آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے تو امتی کو کام میں زبردستی کرنا نہیں ہے، دین میں داخل کرنے کے لیے بار وضاحت کر. دوسری جو اس آیت کریمہ میں کہ آپ پوری تمام لوگوں کے لیے نبی ہیں، یا ایھا الناس سے بدل. اور یہی بات حدیث مبارکہ میں بھی ہے، یہی بات قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی ہے. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورہ سبا آیت نمبر 28. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے، کافۃ للناس سب لوگوں کے لیے، بشیرا ونذیرا خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو آپ سب لوگوں کے لیے آپ نبی تھے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ اعراف کی آیت ہے. قل یا ایھا الناس، سورہ اعراف آیت نمبر 158. قل اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے سب لوگوں، یہاں بھی الناس کا لفظ ہے.
تو الناس کے لفظ سے پتہ لگا کہ یہ مومنوں کافروں سب کے لیے یہ آیت ہے، آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو کہہ دیجئے اے لوگوں میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف جمیعاً سب کی طرف، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنے زمانے کے سب لوگوں کے لیے، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں، گویا کہ آپ کی نبوت تا قیامت سب لوگوں کے لیے، کیونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے ہوتے تھے اور مخصوص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ یہی آیات دیکھیں، حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی یہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ صف کی آیت نمبر 5 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنی قوم جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تحقیق تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اپنے قوم کی طرف اللہ کے رسول ہیں، دیگر قوموں کی طرف اللہ کے رسول نہیں تھے، صرف اپنے قوم کی طرف بنی اسرائیل کی طرف سے۔ اسی طرح سورہ صف کی ہی آیت نمبر 6، اسی سے اگلی آیت ہے جو نیچے یہ موجود ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے، بنی اسماعیل کی طرف نہیں تھے، حالانکہ اس دور میں بنی اسماعیل بھی موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس وغیرہ شام وغیرہ اس علاقے میں مجوس تھے، تو عرب کے علاقے میں مکہ مدینہ جہاں حجاز کے علاقے میں تو وہاں بنی اسماعیل آباد تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کے رسول نہیں تھے، اپنے قوم کے لیے اللہ کے رسول تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات پر ہی چل رہے تھے عرب کے لوگ۔ تو باقی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی صراحت سے وہ اپنے زمانے کے سب لوگوں کے لیے بھی مبعوث تھے، نبی تھے، اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں سوائے اس کے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین ابراہیمی کہتے تھے نا، ہم دین ابراہیمی پر آئے، لیکن اس میں تبدیلیاں کر چکے تھے وہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کیوں بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے زندگی، موت اور یہ ساری زندگی، سارے انسان کیوں پیدا فرمائے ہیں، تو سورہ ملک کے شروع میں ہے، سورہ ملک کے شروع میں جی سورہ ملک کے شروع میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو زندگی موت کو اللہ نے اس لیے بنایا، تمام انسانوں کو جو اللہ نے زندہ فرمایا اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ماریں گے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ جو سورج، زمین اور چاند وغیرہ ہیں، زمین و آسمان وغیرہ ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے پیدا ہوئے، اور انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا، کس لیے اللہ موت دیں گے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا فرماتے ہیں، اس لیے موت دیتے ہیں۔ موت اور زندگی اللہ نے اس لیے پیدا کی، موت زندگی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ انسانوں کی موت زندگی ہو، چاہے وہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی، آسمان و زمین کی موت اور زندگی ہو۔ تو اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد، یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد، کہ انسانوں کی آزمائش کے انسانوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورہ زاریات آیت نمبر 56، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں کی تخلیق، جنوں کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کی۔ کوئی بندہ کہ جی انسان اور جن تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، اور سورج چاند ستارے اللہ رب العالمین نے نبی کے لیے بنائے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سورج اور چاند ستارے تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم الشمس والقمر دائبین،
اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے لیے. اور هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور زمین کی ہر چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا. اگر ہم نے کھیلتے ہوئے بنانا ہوتا تو ہم بنا لیتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے سر توڑ کر، اور باطل چلا جاتا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کو اللہ نے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی مخلوق کو کیوں بنایا؟ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دیا جائے. یہ ساتھ کون دے گا؟ یہ زمین و آسمان تو نہیں دیں گے، یہ جانور تو نہیں دیں گے. انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تو انسانوں اور جنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فضول میں نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں انسان اور جن حق کا ساتھ دیں. اس کی پوری تشریح کی تھی میں نے پچھلے دنوں سورہ انبیاء کی، آپ نے یہ آیت پڑھی بھی ہے. پوری تشریح کی تھی میں نے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ سورج چاند ستارے اللہ رب العالمین نے کس لیے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائے ہیں انسانوں کے لیے مسخر کیے ہیں، انسانوں کے لیے نعمت کے طور پر، جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور انسانوں کو جنوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے، کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی ہدایت آئے اللہ کی طرف سے تو اس ہدایت کو مانیں. اس میں بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپ کے لیے کائنات بنی تو سب سے پہلے پھر آپ کو پیدا ہونا چاہیے. آپ تو سب سے آخر میں آ رہے ہیں نبیوں میں سے، اگرچہ آپ سب انسانوں کے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ سب سے آخر میں تشریف لا رہے ہیں. اگر آپ کے لیے کائنات بنی تھی تو پھر سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے تھا، اور پھر کائنات کو بنا ہونا چاہیے تھا. جو چیز موجود ہو اس کے لیے کائنات بنتی ہے. تو آیتیں تو پڑھ لی ہیں ہم نے، آیتیں تو پڑھ لی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. اور بات سیدھی منطقی سی ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے. تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مخلوق ہے. یا تو آپ مخلوق سے ہٹ کر کوئی آپ کی شان ہوتی، آپ کی شان مخلوق سے ہٹ کر تو نہیں ہے. آپ مخلوق ہیں اللہ کی، اور اللہ کے عاجز مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے محتاج ہیں، اور آپ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے. باقی اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں میں سے، تمام نبیوں میں سے آپ کو سب کا سردار بنایا ہے، آپ کو سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے. لیکن کائنات اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنائی. اچھا، اگر کائنات اللہ نے آپ کے لیے بنائی، آپ کو کس کے لیے بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی عبادت فرمایا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے یا نبی کی شان بلند کرنے کے لیے باقی سب بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. اللہ کی عبادت میں سے اللہ رب العالمین نے دیکھیے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ قدردان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اس امت پر. اس لیے یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ ہمارے نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمتیں بھیجے. ہم دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو. ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو. حالانکہ اصل احسان تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا کسی حد تک دخل ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے واسطہ بنایا ماں باپ کو، اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کو بھی شکر ادا کرو. اللہ کا حکم ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. تو ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے وحی پہنچائی. اصل احسان تو اللہ کا ہے کہ اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے آپ کو واسطہ بنایا. تو امت پر براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہے. تو ہم اس احسان کا شکریہ یہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں. لیکن ہمارا سارا کام درود پڑھنا نہیں. درود تو ہماری زندگی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ہمارا اصل کام تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. تو اگر کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے تو نبی پاک کس کے لیے؟ وہ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، تو باقی کائنات اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. تو قرآن پاک کی کسی آیت سے کسی حدیث سے بات ثابت نہیں ہے، وہ ایک موضوع حدیث ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. لولا ما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان میں پیدا نہ کرتا. ایک موضوع گھڑی من گھڑت حدیث ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. جی
جی میں نے بات عرض کی ہے کہ پھر آپ کو سب سے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا نا، اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آسمان و زمین بنائے جانے تھے تو پھر آپ کو آسمان و زمین سے پہلے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ وہ ساری جھوٹی باتیں ہیں نا، ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں نا، کوئی صحیح بات نہیں ہے نا۔ صحیح بات کی جائے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ہمیں ضعیف اور موضوع چیزوں کی ضرورت ہے؟ یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان بیان نہیں کی، قرآن پاک میں آپ کی شان نہیں ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں آپ کی شان اللہ نے بیان نہیں کی، اللہ نے ناقص شان بیان کی، ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرنی ہے۔ اس سے بڑی جو ہے وہ جھوٹ بات اور غلط بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ پر الزام ہے کہ جو آپ کا اصل مقام تھا اللہ نے بیان نہیں کیا، تو ہمیں اللہ سے زیادہ آپ کا مقام بیان کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کو نہیں پتا تھا آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا خالق ہے، اللہ آپ کی شان بیان نہیں کر سکے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی نے اپنی شان بیان کی، یا اللہ نے جو آپ کی شان بیان کی نبی نے اب تک پہنچائی نہیں۔ پھر یہ اللہ پر الزام ہے، یہ نبی پر الزام ہے، ولیعاذ باللہ۔ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین پر الزام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے خیانت کا، چھپانے کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے شان بیان نہیں کی، نبی نے اپنی شان بیان نہیں کی، ہم اللہ سے زیادہ شان بیان کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرتے ہیں۔ ایسی موضوع اور من گھڑت چیزوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھنا شرک کے برابر جرم ہے۔ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ لینا اللہ رب العالمین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لینا چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے برابر گناہ ہے۔ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ پیش کی ہے۔ لولا کما خلقت الافلاق حدیث ہے ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ہے اس کی، کوئی سند نہیں ہے اس کی۔ بغیر سند کے ایک بات جو ہے کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ وہ ستارہ جو ہے وہ میں ہوں، اے جبریل نے فلاں ستارہ دیکھا ہے، ایسے جھوٹی بات، من گھڑت بات، کوئی جس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سارا دین جو ہے وہ سند سے اور اس کے ریفرنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ اگر ہم نے بھی مشرکین مکہ کی طرح بغیر دلائل کے بات کرنی ہے تو کیا فرق ہو پھر ہم نے اور ہم نے؟ ہم تو ہر چیز کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے حوالے کے بغیر بات کرنی ہے اپنی طرف سے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر الزام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی شان بیان نہیں کی، ہم اللہ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان نہیں کی، ہم نبی سے بھی بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم باتیں کرتے ہیں نبی کی شان بیان کرنے کے لیے، ولیعاذ باللہ۔ تو جو اللہ نے شان بیان کر دی ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی شان نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم اس سے علاوہ کوئی نبی کے بارے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہیں گے۔ بدعت اور یہ چیز انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، دین سے دور کی گمراہی میں لے جاتی ہے۔ تو قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، سوائے اس سے کہ نہیں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور آپ نے جن جن چیزوں سے ڈرایا ان باتوں پر ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت اچھا رزق ہے، بہت معزز رزق ہے۔ دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، نبی ڈرانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں اور اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو نبی کو مان لیں گے، نبی اور ڈرانے والا، کچھ لوگ جو نہیں مانیں گے، جو مان لیں گے، جو نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے، کوئی گناہ بھی ہو جائیں اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے جنت کی صورت میں، اللہ ہمیں ان کا وارث بنائے جنتوں کو۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے کے لیے، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو ان آیتوں سے متنفر کر دیا جائے،
کسی طرح ان آیتوں میں کجی تلاش کی جائے، کسی طرح ان آیتوں میں ٹیڑھ پن تلاش کیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رستے سے، اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے کیسے روکیں؟ اللہ کی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں تو اتنی خیر کی باتیں ہیں کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ان آیتوں میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں، اللہ کی آیتوں میں ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے نہیں، اپنی طرف سے گڑ گڑ کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دین کے اندر کجیاں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہے کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری سیرت کو، جو ہر چیز سے پاک صاف ہے، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، ایک بندہ چاند پہ تھوکتا ہے تو اس کی تھوک اپنے منہ پر ہی آ پڑتی ہے۔ داغدار کر نہیں سکتے لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یہی مراد ہے اس سے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، یعنی ہماری آیتوں سے لوگوں کو روکنے کی، ہماری آیتوں میں کجی تلاش کرنے کی، ہماری آیتوں کو غلط انداز سے پیش کرنے کی، ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے ہمیں۔ اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ ہرانے کے لیے اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے جو کوشش کرنی کرو، تم اپنی کوشش میں کامیاب تو نہیں ہوگے، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرو گے تو اللہ کا نور تمہاری پھونکوں سے نہیں بوجھے گا، لیکن اس ناپاک کوشش پر تمہیں پھر جہنم کی سزا ملے گی۔ تم نے کوشش کی ہے غلط، اس سے اللہ کے دین کا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہیں پھر جہنم کا ساتھی بننا پڑے گا۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، الا اذا تمنا، تمنا کے دو معنی ہیں عربی زبان میں لفظ تمنا۔ تمنا کا ایک معنی تو مشہور ہے، تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے یہاں، اور تمنا کا ایک معنی عربی زبان میں تلاوت کرنا بھی ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں، تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ بھی تمنا کا معنی ہے، اور تمنا کا معنی تمنا کرنا بھی، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ وہ جو دوسرا معنی ہے پڑھنا، اکثر مفسرین نے وہ معنی بیان کیے، وہ معنی یہاں زیادہ سوٹ کرتا ہے، لیکن پہلا معنی بھی کیا جا سکتا ہے تمنا کرنے کا۔ دونوں معنوں کے مطابق کیا معنی ہوگا الگ الگ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تمنا کرنے کے اعتبار سے معنی کر دیتا ہوں۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس نے جب بھی خواہش کی، جب بھی اس نے کوشش کی، جب بھی اس نے آرزو کی، القى الشیطان فی امنیتی، ڈال دیا شیطان نے اس کی خواہش میں۔ کیا مطلب؟ کیا نبی صرف آپ کی خواہش نہیں ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی میری پوری امت ایمان لے آئے۔ آپ خیر خواہ تھے امت کے، مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے، دونوں کے لیے رحمت للعالمین۔ آپ کی تو خواہش یہ تھی کہ میرا ہر امتی ایمان لے آئے، میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے، تو آپ کی خواہش اور آرزو تو بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے انسان کو، یا تو اللہ اختیار ہی نہ دیتے فرشتوں کی طرح، تو فرشتوں کی طرح کوئی بھی انسان غلط کام نہ کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میں انسان کو اختیار دوں اور انسان اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ اسی لیے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، انسانوں کے لیے جنت ہے۔ انسانوں پر اللہ نے امانت پیش کی، یہ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا۔ جب اختیار مل گیا تب پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجبور نہیں کریں گے لوگوں کو ایمان لانے پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شدید خواہش یہ تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، تو اللہ نے نبی کو تنبیہ فرمائی، اے نبی جو آپ شدید خواہش کرتے ہیں کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں، اللہ نے اختیار دے دیا، یا تو اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا تو اللہ جبر کر دیتے، جس طرح فرشتے مجبور ہیں اللہ کی عبادت کرنے پر، تو پھر انسانوں پر بھی جبر ہوتا۔ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں کی طرح بنایا نہیں۔ یہی بات ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو، حضرت انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا،
تو فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَ، آپ نے پڑھا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھا تو مقصد یہ تھا فرشتوں کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ کریں. فرشتوں نے ایک اعتراض کیا، کوئی اعتراض اللہ رب العالمین کے فیصلے پر نہیں تھا. اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات کی تھی تاکہ ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا تو وہ سوال کریں. فرشتوں کے ذہن میں جو سوال آیا انہوں نے کیا، تو ان کے ذہن میں سوال بھی آیا. انہوں نے کہا اے اللہ آپ جو انسان پیدا کرنے والے ہیں اس کو آپ اختیار دے رہے ہیں، تو جب اختیار دیں گے تو قتل و غارت تو ہوگی، یہ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. بالکل صحیح کہا تھا فرشتوں نے. اللہ رب العالمین نے انہیں بتا دیا تھا فرشتوں کو میں اختیار دوں گا، اور اختیار کرنے کے بعد قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، ظلم و زیادتی بھی ہوگی، نیک لوگ بھی ہوں گے. یا فرشتوں نے جنوں کا معاملہ دیکھ لیا تھا، جن پہلے موجود تھے ان کو بھی اختیار دیا تھا. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، کیوں پیدا کرتے ہیں انسان کو جس کو آپ اختیار دیں گے تو وہ قتل و غارت کرے گا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، انہوں نے کہا اے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے زمین میں جو قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے جیسے آج بہہ رہا ہے، کتنا خون ارزاں ہو گیا ہے. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، کچھ انسان زیادہ انسان تو یہی کام کریں گے، کچھ انسان تسبیح بھی کریں گے، آپ کی عبادت بھی کریں گے. ہم ان سے اچھی آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہم تو تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تو مخصوص وقت میں آپ کی عبادت کریں گے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مفسرین کرام نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اصل میں تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، تم جبرن تم تو پابند ہو، تم تو غلط کام کر نہیں سکتے. میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی سے، اختیار ہو وہ اپنی مرضی سے میری عبادت کرے، اور جو اختیار ہو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے چاہے تو تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. ایسے تھوڑے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ اتنا بڑا نظام سجا دیا ہے، اتنا بڑا سسٹم بنا دیا ہے اللہ نے. اکثر لوگ تو 1000 میں سے ایک، وہ تو دوسری طرف ہے، وہ تو قتل و غارت کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کے نافرمان. 1000 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان، جنت والا. اللہ کو اپنے علم سے پتہ ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ نے بتا دیا نبی کے ذریعے. انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کائنات بنائی. تو اللہ نے انسان کو فرشتوں کی طرح نہیں بنایا کہ سب ہی جنتی ہوں یا سب ہی مسلمان ہوں، سب ہی اللہ کی بات ماننے والے ہوں. فرشتوں سے جنتی بھی نہیں ہے کیونکہ اختیار سے عبادت نہیں کرتے. اللہ نے چاہا کہ میں اختیار دے کر دیکھوں کہ کون میری بات مانتا ہے کون نہیں مانتا. تو اب انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش یہ تھی سارے ہی مان لے آئیں. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی بعض جگہوں پر، سمجھایا نبیوں کو. جب دیکھا نبیوں کی شدید خواہش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے تنبیہ بھی فرمائی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے کہ ایمان نہیں لا رہے. ایسا کام نہ کریں، اتنی شدید خواہش نہ کریں. سب نے ایمان نہیں لانا، یہ بات طے ہو چکی ہے، سب نے ایمان نہیں لانا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتے تو اس زمین کا ہر شخص ایمان لے آتا. پہلے تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر اللہ چاہتے تو ایسا ہو جاتا، آپ کی خواہش پوری ہو جاتی کہ زمین کا ہر فرد ایمان لے آتا. پھر اللہ نے تنبیہ کی أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ جب اللہ نے مجبور کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، تو اب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پوری آپ کی امت مسلمان نہیں ہو سکتی. لیکن نبی ہمدرد تھے، رحم دل تھے، چاہتے تھے میری پوری امت مسلمان ہو جائے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی یہ صرف آپ کی خواہش نہیں ہے پوری امت مسلمان ہو جائے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کی بھی یہی خواہش تھی سب مسلمان ہو جائیں. القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ان کی آرزوؤں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کی. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ منسوخ کر دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. تو نبیوں نے آرزو کی، اچھی اچھی آرزو کی، لوگ ایمان لائیں. شیطان نے ان کی آرزوؤں میں خلل ڈالنے کی کوشش کی. اللہ نے شیطان نے چالیں چلنے کی کوشش کی.
اللہ نے شیطان کی چالوں کو منسوخ کر دیا، اللہ نے اپنی آیتوں کو منسوخ کیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، لیکن میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ تفسیر کم مفسرین نے بیان کی ہے۔ تمنا کا معنی آرزو کرنا جو مشہور معنی ہے، اس آیت کریمہ میں یہ معنی بہت کم مفسرین نے بیان کیا ہے۔ جو دوسرا معنی ہے، جو اصل معنی ہے اس آیت کریمہ کا، جو زیادہ مفسرین نے بیان کیا ہے، جو راجح ہے معنی، وہ تمنا کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا جو بہتر تفسیر ہے، بہتر معنی وہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا مگر اس نے بھی جب تلاوت کی، جو اس پر کتاب اتری، جو اس پر وحی اتری، جب اس نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، ڈالا شیطان نے اس کی تلاوت میں، شیطان نے اس کی تلاوت میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اس کی تلاوت میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ سنیں قرآن کو تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ منسوخ کر دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی پر قرآن اترتا ہے اور نبی اس قرآن کو لوگوں پر پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ اپنی کارروائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ لوگ قرآن کو نہ مانیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اپنی سی کوشش پوری کرتا ہے، اللہ اس کے وسوسوں کو مٹاتے ہیں، اللہ اپنے آیتوں کو محکم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی بات ہے کہ یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایک مسلمان پر، ایک کافر پر، مسلمان سے تو اللہ وسوسوں کو مٹائیں گے شیطان کے، اور شیطان کی چالوں کو اللہ ختم کریں گے، اور مسلمان اگر قرآن سے محبت کرنے والا ہو، قرآن کی بات ماننے والا ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اللہ کی آیتیں اس کے سامنے محکم انداز سے پیش ہوں گی۔ شیطان کوشش پہ کرے گا، اللہ شیطان کی کوشش کو ناکام کریں گے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے ہی کافر، ایک بندہ ہے ہی نہ ماننے والا قرآن کو، تو وہاں شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب اس آیت کریمہ کا زیادہ بہتر ہے، اکثر مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اور یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن پاک پڑھتے، لوگوں پر پڑھتے، تو شیطان اپنے وسوسے اور اپنا جو ہے وہ فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا، اللہ اس کا فتنہ ختم کر دیتے، اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے، لیکن اس کا فائدہ مومنوں کو ہوتا۔ جو بندہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا، وہ اگلی آیتوں میں وضاحت آ رہی ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ تو شیطان کے اس وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن نہیں ہے، جو مومن تھے، اللہ ان کو بچا لیتے۔ وہ اگلی آیتوں میں وضاحت آ رہی ہے، میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی ہے آپ کے سامنے، کہ جب نبی وہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے کتاب کی، تو شیطان کی چالیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ان چالوں سے مومنوں کو بچا دیتے ہیں۔ اللہ شیطان کی چالوں کو منسوخ کر دیتے ہیں مومنوں کے دلوں سے، شیطان کے وسوسوں کو، اور اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں۔ مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سن کر، لیکن کافروں کا ایمان، منافقوں کا ایمان قرآن سن کر کم ہو جاتا ہے، ان کی نجاست، ان کی پلیدگی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بلکہ منافقین جو ہے مذاق اڑاتے تھے، منافقین کہتے تھے جب کوئی آیت اترتی تھی، قرآن میں ہے، منافقین کہتے تھے تم کہتے ہو کہ آیتیں اترنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اب بتاؤ فلاں آیت اتری ہے، فلاں سورت اتری ہے، کس کس کا ایمان بڑھا ہے؟ مذاق سے کہتے تھے منافقین۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ سورۃ آیت نمبر 124، جب کوئی سورت نازل ہوتی تو ان بدبختوں میں، ان منافقین میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس سورت نے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ مذاق کرتے تھے منافق۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کو تو اس سورت نے ان کا ایمان بڑھایا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا۔ رجسن، نجاست، جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، تو ان صورتوں نے ان کے نفاق کا مرض بڑھا دیا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جب منافق قرآن کو سنتا ہے، جب کافر قرآن کو سنتا ہے، تو صرف قرآن ان کے ذہنوں میں نہیں پہنچ رہا ہوتا، ساتھ ساتھ شیطان کے وسوسے اور یہ چیزیں بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں۔
تو ان کا ایمان بڑھنے کی بجائے ان کا کفر بڑھتا ہے، ان کا نفاق بڑھتا ہے، ان کا مرض بڑھتا ہے. یہی مطلب ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، زیادہ کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت والے تھوڑے ہیں. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اصل میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی رہی ہے. پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے جب وحی اپنی امت کے سامنے پیش کی، شیطان نے ان کو بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اور شیطان زیادہ تر اپنے اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا. لیکن جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پھر وہاں ان کی مدد کرتے ہیں. اب ذرا اس آیت کا معنی پڑھیں، اب ذرا سمجھ آئے گا. دوسرا معنی زیادہ راجح ہے. تمنا کا معنی پڑھنا، تلاوت کرنا وحی کی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تمنا کی. انہوں نے بھی جو شرح کی ہوئی ہے، یہ شرح ہے بہت اچھی عربی میں. انہوں نے بھی اذا تمنا کا معنی کیا اذا قرأ کتاب اللہ، جب اس نے تلاوت کی اللہ کی کتاب کی، اللہ کی وحی کی نبی نے. القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے ڈالنے کی کوشش کی. القى ڈالنا، شیطان نے ڈالنے کی کوشش کی اس کی تلاوت میں. کیا ڈالنے کی کوشش کی؟ اپنی باتیں، وسوسے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے انہوں نے مدد کی مومنوں کی. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے شیطان کے وسوسوں، جو شیطان نے ڈالا، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، اس کو اٹھا لیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ نے آیتیں محکم کر دی. اب مومنوں کو قرآن کی آیتیں بڑی محکم نظر آتی ہیں، ان کو کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا. واللہ علیم الحکیم، اللہ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے. لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ اللہ کر دیں اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، فتنہ ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. اللہ تو شیطان کے وسوسوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے وہ فتنہ برقرار رہتا ہے. یہ شیطان کا جو ڈالنا ہے یہ ان کے لیے مرض بنتی ہے، یہ ان کے لیے فتنہ، آزمائش بن جاتی ہے. لیکن یہ آزمائش کس کے لیے بنتی؟ جن کے دلوں میں مرض ہے. والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم لوگ دور کی گمراہی میں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں اہل علم، مومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اہل علم، انہ الحق من ربک، کہ یہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فیؤمنوا بہ، اس پر ایمان لے آئیں. فتخبت له قلوبہم، ان کے دل جھک جائیں اذان کے بعد. یہ آیت کریمہ بہت غور طلب ہے، اور یہ آیت سے بھی اس کا تشریح اہم ہے کہ یہ جو ہے نا تمنا کا معنی یہاں ہے تلاوت کرنا، اور یہ عربی زبان میں تمنا کا معنی تلاوت کرنا ہے. بعض لوگ یہ معنی تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں تمنا کا معنی یہاں آرزو کرنا ہے، لیکن بہتر تفسیر اس کی یہی ہے کہ یہاں تمنا کا معنی تلاوت کرنا. تو اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا، جو نبی بھیجا، وہ جب تلاوت کرتا اپنے اوپر اترنے والی کتاب کی، وحی کی، اپنے مسلمانوں پر، کافروں پر، تو شیطان اس کی تلاوت میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا، گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا. تو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے، ختم کر دیتے جو شیطان ڈالتا ہے، جو شیطان ڈالتا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے. لیکن یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ایمان والے کے لیے تھا. کافر کے لیے، منافق کے لیے تو فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے شیطان کی بات، جو شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں. تاکہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، فتنۃ فتنہ، آزمائش، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل سخت ہیں، جو لوگ اللہ سے بہت ہی دور ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، اور جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ شیطان نے جو بات، جو شر، جو وسوسہ ڈالا، اللہ اس کو، اس شر اور وسوسے کو اس شخص کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں، وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کو آیت کی سمجھ نہیں آتی، اس کو اعتراض، اس میں اعتراض نظر آتے ہیں، اس کو اس اللہ کی آیتوں میں کیڑے نظر آتے ہیں.
اور ظالم لوگ بہت دور بھی دور رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے۔ اہل علم کون؟ اہل علم مراد ہیں وہ اہل علم مراد ہیں جو حق اور باطل میں فرق اللہ کی دین سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں انہ الحق من ربک، کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ ان کو اس میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی، کیونکہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کے لیے وسوسہ رہ نہیں جاتا، اللہ اس وسوسے کو ان کے لیے ختم کر دیتے ہیں، اہل علم کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کے لیے جو علم دیے گئے کہ یہ جو نبی تلاوت کر رہا ہے وہی یہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، وہ اس پر ایمان لے آئے، فتخبت لہ قلوبہم، تو جھک جائیں اس وحی کے لیے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت دینے والے ہیں ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ ایمان والوں کو وحی کی بات، قرآن کی بات بالکل صحیح سمجھ آتی ہے، شیطان کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو بیکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایمان والوں کو اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، وہ وحی کو وحی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ خود شکوک و شبہات کا شکار ہے، جس کے دل میں مرض ہے، جس کا دل سخت ہے، جو جھٹلاتا ہے رسول کو، تو شیطان کا وسوسہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو آزمائش کے لیے، شیطان کو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے آزمائش کے لیے، تو شیطان جو ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو آیت کی سمجھ نہیں آتی، آیت ان کے لیے ان کو گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ جی آسانی تو اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، لیکن اللہ مومنوں کے لیے شیطان کے جو حربے ہیں اللہ مومنوں کے لیے ان کو دور کر دیتے ہیں، اور کافر لوگوں کے لیے اللہ دور نہیں کرتے، کیونکہ کافروں نے کوشش نہیں کی ہوتی۔ یہ ہے اس آیت کا اصل معنی۔ اور یہاں شیطان کے ڈالنے سے مراد شیطان کا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو وحی کے بارے میں ورغلانے کی کوشش کرنا کہ یہ وحی کیسے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے، لانے والا کون ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، تمنا کا معنی تلاوت ہی کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے۔ انہوں نے کیا تفسیر کی؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا شیطان ڈالتا ہے نبی کی تلاوت میں، وہ کہتے ہیں جب نبی تلاوت کرتے ہیں نا، نبی صحابہ کو سناتے یا نبی جو ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں، تو بعض دفعہ نبی پڑھ کچھ اور رہے ہوتے، صحابہ کو سنا کچھ اور رہے ہوتے، لوگوں کو سنائی کچھ اور دے رہا ہوتا، یا نبی نے ایک آیت پڑھی ہوتی، لوگوں کو دو آیتیں سنائی دی جاتی، وہ ایک آیت کا اضافہ شیطان نے کر دیا ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مانا کیا ہے۔ اور ایک قصہ ہے جو احادیثی کتابوں میں موجود ہے، جو ضعیف سند سے موجود، اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کو قصہ غرانیق کہتے ہیں، آپ نے شاید سنا ہو غرانیق کا قصہ۔ غرانیق کے قصے کے بارے میں بعض احادیث میں حدیثیں صحیح نہیں ہیں، بعض لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزی، سورہ نجم کی آیت ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو اور منات کو جو تیسرا ہے ایک اور، جو اوپر کے دو معبودوں کے علاوہ ایک تیسرا معبود ہے۔ یہ تین معبود تھے مشہور، ایک چوتھا معبود بھی تھا عرب کا، اس کا نام ہبل تھا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ باقی تین معبودوں کو جو مشہور معبود تھے قریش مکہ کے، ان کا یہاں ذکر ہے سورہ نجم میں۔ کیا تم نے لات کو دیکھا، تم نے عزیٰ کو دیکھا، تم نے منات کو دیکھا؟ لات، عزیٰ اور منات یہ سب مؤنث نام ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا اللات یہ اللہ سے مؤنث ہے، یہ اللہ سے اللات، یہ تا جو ہے آخر میں مؤنث کی تا ہے، یہ مؤنث۔ یہ عزیٰ انہوں نے عزیز سے بنایا ہوا تھا، عزیز، اور یہ جو عزیٰ کے آخر میں یا ہے اس کو الف کہتے ہیں، الف مقصورہ، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ کبرا، صغرا، یہ مؤنث کے لیے ایک ہوتا ہے اصغر، ایک ہوتا ہے صغرا۔ صغرا سب سے چھوٹی عورت کے لیے، کبرا سب سے اکبر، سب سے بڑا، اور کبرا سب سے بڑی، تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ منات تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی اللہ کے کسی نام سے بنایا ہوگا۔ تو وہ جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ فرشتوں کے نام ہیں، اور وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کا رد کیا ہے کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، یعنی
مشرکین مکہ نے ان کو فرشتوں کے نام سمجھتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اللہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے جو نام ہے مؤنث رکھے ہوئے تھے، ان کو بیٹیاں سمجھتے تھے نا۔ آگے اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا ہے، تمہارے لیے لڑکے اور تم لڑکے پسند کرتے ہیں، تم نے اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ بعض احادیث میں موجود ہے جو ضعیف احادیث ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی قرآن کریم کی، ان آیات کی تلاوت کی، آیت نمبر 19 اور 20، 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو اور منات الثالثۃ الاخری، اور منات کو بھی جو تیسرا معبود ہے تمہارا۔ ابھی اگلی آیتیں نہیں پڑھی تھیں کہ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں، یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی، شیطان نے نبی کی آواز میں ہی کچھ اور آیتیں پڑھ دی، تو جو پیچھے لوگ تھے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ، اور مشرکین مکہ بھی کچھ موجود تھے، انہوں نے بھی وہ آیتیں سنی۔ نبی نے یہ 2 آیتیں پڑھی، شیطان نے کچھ آیتوں کا اضافہ کر دیا، تلک الغرانیق الاولی، یہ بہت بلند و بالا دیویاں ہیں اور تمہیں ان کا دھیان کرنا چاہیے۔ اسی قافیہ کے ساتھ شیطان نے 1-2 آیتوں کا اضافہ کر دیا، تلک الغرانیق الاولی، یہ بلند و بالا دیویاں ہیں، اور ایک اور آیت تھی۔ تو حدیث میں ہے، ضعیف حدیث میں، کہ صحابہ نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی یہ آیت سنی، نبی نے 2 آیتیں پڑھی اور تیسری آیت کا شیطان نے اضافہ کر دیا، تو یہ صحابہ نے بھی سنی اور مشرکین مکہ نے بھی سنی۔ تو مشرکین مکہ بڑا خوش ہو گئے کہ دیکھو جی آج تو ہمارے مطلب کی بات ہو گئی، لات اور عزا کی تعریف ہو گئی آج قرآن کے اندر۔ وہ کہتے ہیں اصل میں بعض دفعہ نبی کوئی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان نبی کی تلاوت میں، نبی کی آواز میں ہی اضافہ کر دیتا ہے، لوگوں کو وہ اضافہ بھی سنائی دیتا ہے۔ وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ نبی تلاوت کرتا ہے، شیطان اس کی تلاوت میں ڈال دیتا ہے کچھ جملے، وہ جملے لوگ بھی سنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں جو شیطان جملے ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں کو غلط سنائی دیتا ہے، مسلمانوں یا کافروں، پھر اللہ مومنوں کے دل سے جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، مومنوں کے دلوں میں محکم آیتیں رہ جاتی ہیں اور کافروں کے دلوں میں شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ قصہ غرانیق، یہ ہے قصہ غرانیق جو بعض احادیث میں موجود ہے، اور بعض لوگوں نے اس آیت کی تشریح میں قصہ غرانیق بھی ذکر کیا، بعض تفسیروں والوں نے بھی۔ تو یہ قصہ صحیح نہیں ہے، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ قصہ مان لیا جائے تو یہ تو بہت بڑا ایک اعتراض بن جاتا ہے وحی پر، کہ وحی محفوظ نہیں ہے۔ نبی جب صحابہ کرام کو یا مشرکین مکہ کو وحی سناتے تھے تو وہ صحابہ کرام اور مشرکین مکہ وحی کے ساتھ ساتھ کچھ اور آیتیں بھی سن رہے ہوتے تھے، کہ اللہ نے تو فرمایا، اللہ نے تو اس وحی کو محفوظ کر دیا، اس وحی میں کوئی شیطان کوئی اپنا اضافہ کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اگر نبی صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں، مشرکین مکہ کو قرآن کی وحی سنا رہے ہیں اور اس میں شیطان نے اضافہ کر دیا ہے، اب فرق کیسے کریں گے صحابہ اور مشرکین مکہ؟ سننے کے بعد اللہ صحابہ کرام کے دل سے نکال دے اور مشرکین مکہ کے دل میں باقی رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ جب نبی پڑھتے تھے تو جو ان آیتوں کا مفہوم ہے، شیطان ان کا مفہوم میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیات کی غلط تشریح کی جاتی ہے، ذہن ان کو غلط انداز سے لیتا ہے تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ غلط ہوتے ہیں وہ آیتوں کا مفہوم بھی غلط سمجھتے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ مشرکین جو آج مستشرقین ہیں، کافر ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے، انہیں قرآن سے اعتراضات مل جاتے ہیں، یہ ہے اصل میں شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ اصل مراد یہ ہے، اس سے یہ مراد لینا کہ نبی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو اس تلاوت میں شیطان کا اضافہ سنائی دیتا تھا، یہ اور کہنا یہ حدیث ہے، حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ جب حدیث کی سند صحیح نہیں ہے تو اس حدیث سے تو ایک بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، وہی ہماری محفوظ نہیں رہتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ یہاں قصہ غرانیق پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے، جب اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ قصہ بھی پیش کیا ہے اور اس کو اس آیت کی تشریح میں پیش کر دیا کہ نبی کے الفاظ میں شیطان اضافہ کر دیتا تھا، پھر اللہ اس اضافے کو ختم کر دیتے تھے لوگوں کے دلوں سے۔ جب ایک دفعہ صحابہ کرام سن لے تو اس کو یاد نہیں کریں گے، تو یہ کہنا کہ ایک دفعہ وہ نبی کے الفاظ میں اضافہ ہو جاتا، وحی میں اضافہ ہو جاتا، پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو منسوخ کر دیتے، آیتیں محکم کر دیتے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے، تو پھر ایسے اس سے ایک بہت بڑا فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، تو یہ تشریح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا اصل معنی یہ ہے کہ قرآن سن کر جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں قرآن کی
شیطان تو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مومن کے دل میں بھی کافر کے دل میں بھی. کافر اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا غلط معنی اس کے ذہن میں آتا ہے. مومن جو ہے اس وسوسے کا شکار نہیں ہوتا, اللہ مومن کی مدد کرتے ہیں, اللہ وہ شیطان کا وسوسہ منسوخ کر دیتے ہیں اور اپنی آیتوں کو محکم انداز سے مومن کو سمجھاتے ہیں. مومن کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے. جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی, جب سورت اترتی ہے, آیتیں اترتی ہیں, مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کافر کا نفاق بڑھ جاتا ہے, کافر کا کفر بڑھ جاتا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لیکن وہ اس آیت کا معنی سمجھانے میں وسوسہ ڈالتا ہے, اس کو معنی کہیں اور لے جاتا ہے. تو اب آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آیت مکمل کر لیں, اگلی آیت نمبر 55 تو ہمارا موضوع مکمل ہو جائے گا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ, ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ فی مریۃ منہ, اس قرآن کے بارے میں شک میں, کیونکہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے نا, شیطان قرآن کا معنی نہیں سمجھنے دے رہا. تو کافر لوگ اس قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ, حتیٰ کہ ان کو قیامت آ جائے اچانک, او یأتیہم عذاب یوم عقیم, یا آ جائے ان کے پاس عذاب ایک ایسے دن کا جو بانج دن ہے. عقیم بانج عورت کو کہتے ہیں, عقیم تو دن بانج ہے. بانج عورت سے مراد ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہو سکتی. اولاد اللہ کی طرف سے رحمت ہے, جو اللہ کی رحمت سے خالی ہے جو عورت. تو عقیم سے مراد ہوتا ہے جو دن ہر قسم کی رحمت, ہر قسم کی نعمت سے بانج ہو, کافروں کے لیے, مومنوں کے لیے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے, شک میں رہیں گے قرآن کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, حتیٰ کہ ان کو قیامت آ جائے اچانک, یا بانج دن کا عذاب انہیں آ جائے. یعنی قیامت کے دن, جو قیامت کا دن بانج دن ہے کافروں کے لیے, جس میں کافروں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے, کوئی رحمت کی امید نہیں ہے, یا اس قیامت کے دن کا عذاب انہیں آ جائے, یا انہیں قیامت آ جائے. کافر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ کافروں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ہے اور کافر اس وسوسے کا شکار ہو گئے, اس فتنے کا شکار ہو گئے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا